दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिलावार बातचीत जो हम कर रहे हैं आपसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी, उनकी सियासी जिद्दोजहद, और उसके बाद हमने बताया आपको पाकिस्तान का वजूद और जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो बातचीत हुई उनके बारे में। और लास्ट पॉडकास्ट में हमने आपसे जिन्ना टोपी के बारे में बात की थी। तो ये मालूमात लिखी हुई हैं प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। तो आगे हम चलते हैं नाकाबिले फरामोश यादें। ये कुछ लोगों ने अपनी यादें जो हैं शेयर की थी, जिनको हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने इकट्ठा किया है इस किताब में। सर अब्दुल कादर उनके एतमाद के बारे में लिखते हैं। नाकाबिले फरामोश यादें हैं जो कुछ कहीं से और कुछ कहीं से इकट्ठी करी हैं। तो एतमाद के बारे में क्या कहते हैं? दिल्ली में मरकज़ी असेंबली के जलसे हो रहे थे। सर मोहम्मद याकूब मरहूम ने, जो असेंबली के नायब सदर थे, जनाब मोहम्मद अली जिन्ना के आज़ाज़ में चंद दोस्तों को दोपहर के खाने पर बुलाया। मैं भी इत्तफाकन इस ज़माने में मौजूद था। मुझे भी उन्होंने याद फरमाया। वहाँ असनाए गुफ्तगू में जनाब मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने कदरे दुखी हुई आवाज़ में मुझे मुखातब करके फरमाया, सियासत की चालें शतरंज की चालों से बहुत मिलती जुलती हैं। मेरी कौम ने एक तरफ तो ये काम मेरे सपुर्द किया है कि मैं इनकी जानिब से बतौर एक सियासी शातिर के बसात शतरंज बिछाऊं और चालें चलूं, और दूसरी तरफ मेरी कौम इसरार करती है कि मैं साथ ही बताता जाऊं कि ये चाल क्यों चली गई। तुम ही बताओ, ये खेल इस तरह खेला जा सकता है? मैंने कहा नहीं। इस पर उन्होंने फरमाया कि कौम से कहो कि अगर उन्हें अपने शातिर पर भरोसा है तो मुझे चाल चलने दें और मुझसे हर चाल का सबब ना पूछें कि क्यों, वरना कोई और शातिर ढूंढ लें। शातिर तो उनसे बेहतर न था कोई, ना कौम को मिला। उसने जो बाजी कौम की तरफ से लगाई, उसे जीत के वो दुनिया से रुखसत हुआ। उसने अपनी सेहत भी इसी बाजी की नज़र कर दी। सोचने वाली बात है कि अभी मीडिया जो था उस ज़माने में इस हद तक नहीं पहुंचा हुआ था जो आजकल है। और यही वजह है कि आजकल भी जो रिपोर्टर्स हैं और बहुत से इस किस्म के हैं जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं सहाफ़त में आने की, वो इंसिस्ट करते हैं वजह पूछने की। तो बहुत सी चीज़ें तो बताई नहीं जाती, और बता दी तो फिर तो दुश्मन को मौका मिल जाता है उसका बदल ढूंढने का। क्या ख्याल है? आगे चलते हैं। अगली याद जो है वो किसकी है? ये नाम की जगह पर लिखा हुआ है राजदां। वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी और असूलों के बारे में तो पीछे भी बात हो चुकी है, लेकिन ये एक जानने वाले की खास याद है जो कि उन्होंने शेयर की है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वक्त के बड़े पाबंद थे। इस बारे में कई वाक़यात मशहूर हैं, लेकिन इस वाक़े के बारे में बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे। मुझे कायद के एक जानिसार सिपाही ने बताया कि ये क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद स्टेट बैंक का इफ्तिताह हुआ। कायद इस तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी थे। वो ठीक वक्त पर तशरीफ़ लाए, लेकिन कई वज़रा और सरकारी अफसरान ने अभी तक तकरीब गाह में कदम रंजा नहीं फरमाया था। इनमें वज़ीर आज़म लियाकत अली खान भी शामिल थे। अगली रो की कई कुर्सियाँ जो बड़े अफसरान और वज़राए कराम के लिए मखसूस थीं खाली पड़ी थी। ये देखकर कायद आज़म के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। उन्होंने कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। इसके साथ ही फरमाया कि तकरीब गाह में मौजूद तमाम खाली कुर्सियां उठा ली जाएं, ताकि जो हजरात बाद में आएं उन्हें खड़ा रहना पड़े। इस तरह उन्हें पाबंदी वक्त का ख्याल रहेगा। हुक्म की तामील हुई। तकरीब शुरू होने के थोड़ी देर बाद जनाब लियाकत अली खान तशरीफ ले आए। उनके साथ चंद दूसरे वज़रा भी थे, लेकिन किसी को उनके लिए कुर्सी लेकर आने या उन्हें अपनी कुर्सी पेश करने की जुर्रत नहीं हुई। तकरीब के दौरान लियाकत और उनके कई रफ़का खड़े रहे। उनका मारे शर्मिंदगी और खुजालत के बुरा हाल था। कायद रवाना होने लगे तो उन हजरात ने देर से आने पर बड़ी माजरत की। इस वाक़े के बाद किसी मुक़्तदर से मुक़्तदर शख्स को ये जुर्रत ना हो सकी वो तकरीब में देर से आए। ये आजकल जो पाकिस्तान में फैशन बन गया है लेट आना, तो ये जो है रविश अपनानी चाहिए। क्या ख्याल है? ताकि सबको वक्त की थोड़ी सी कदर हो। अगली याद है आशिक हुसैन बटालवी की सख्त मंतक। 24 अगस्त को सुबह 10 बजे मजलिस आमला का अजलास कायद आज़म के दौलत कदा पर मुनक़द हुआ। डिफेंस काउंसिल का मामला ज़ेर बहस आया।
تو سر سکندر نے اپنے نپے تلے الفاظ میں پہلے سے تیار کی ہوئی تقریر شروع کی اور اپنے اقدام کے جواز میں دلائل پیش کیے۔ قائد اعظم خاموش سنتے رہے۔ پھر یکایک انہوں نے فرمایا، کیا آپ کو مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں بلکہ محض پنجاب کے وزیر اعظم کے طور پر ڈیفنس کونسل میں شامل کیا گیا ہے؟ سر سکندر نے تیقن آمیز لہجے میں کہا، جی ہاں۔ قائد اعظم نے کہا، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وائس رائے نے آپ کو مسلمان قوم کے نمائندے کی حیثیت سے ڈیفنس کونسل میں لیا ہے تو آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ سر سکندر نے بے تکان کہا، میں فوراً ڈیفنس کونسل سے استعفیٰ دے دوں گا۔ قائد اعظم نے جیب سے ایک خط نکال کر سر سکندر کے سامنے پھینک دیا۔ سر سکندر نے اٹھا کر پڑھا تو ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ وہ خط بمبئی کے گورنر سر فریڈرک سائکس کا تھا، جس میں انہوں نے قائد اعظم کو انگریزی میں لکھا تھا، مجھ کو وائس رائے نے ہدایت کی ہے کہ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس امر کی اطلاع کروں کہ وائس رائے نے سر سکندر حیات کو کونسل میں مسلمان قوم کے نمائندے کی حیثیت سے جگہ دی ہے۔ مجھ کو چونکہ آج بخار ہو گیا ہے، اس لیے میں خود حاضر ہو کر آپ کو یہ پیغام پہنچانے سے معذور ہوں۔ مجبوراً اس عریضے کے ذریعے سے یہ ضروری اطلاع خدمت والا میں ارسال ہے۔ سر سکندر یہ مختصر سا خط پڑھ چکے تو ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ حاضرین حیرت و استعجاب سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کا رنگ آنن فانن بدل گیا تھا۔ آخر بڑی مشکل سے اور اندھوگین آواز میں انہوں نے کہا کہ وائس رائے نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں ابھی ڈیفنس کمیٹی سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے تو اس کنٹروورشل وزیر اعلیٰ تقرری میں کیا کہتے، اور کیا اس کو بھی اتنی شرم آ جاتی کہ وہ استعفیٰ دے دے؟ ناقابل فراموش یاد ہے جناب فضل الدین فیض کی، بیکٹ میں لکھتے ہیں ایک عظیم قانون دان، الزام ہے عنوان اس کا۔ ایک دفعہ قائد اعظم بمبئی کے انتظار گاہ میں گاڑی کے انتظار میں تشریف فرما تھے اور خیالات کی گہرائیوں میں مستغرق سگریٹ سے جی بہلا رہے تھے۔ اتنے میں ایک نیم عریاں لباس میں ملبوس نوجوان خاتون آئی اور قائد اعظم کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور پھر ایک دم بچاؤ بچاؤ کا شور بلند کر دیا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق کانگریسی گنڈے پولیس کی میت میں انتظار گاہ میں آ دھمکے اور اس خاتون سے شور و غل سے متعلق استفسار کیا تو اس بدبخت نے الزام لگایا کہ اس شخص یعنی جناح نے تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر دست درازی کی کوشش کی ہے۔ گنڈوں نے غیر مہذب رویہ اختیار کرنا چاہا۔ جناح صاحب حقیقت کو پا گئے اور نہایت خندہ پیشانی اور اطمینان سے یہ سارا ڈرامہ دیکھتے رہے اور پولیس افسر کے استفسار پر اسے اپنے ہونٹوں میں لگے ہوئے سگریٹ کے جلے ہوئے حصے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ اس کے خیال میں سگریٹ کا یہ نصف حصہ جو کہ تاحال راکھ کی صورت میں موجود ہے کتنی دیر سگریٹ پھونکنے سے بنا ہے۔ پولیس افسر نے دیکھا کہ جناح صاحب کے سگریٹ کا 2/3 حصہ جل چکا تھا کہ ابھی تک سگریٹ کے ساتھ تھا، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ جناح صاحب نے اس عرصے میں جنبش تک نہیں کی۔ پولیس اور گنڈے نادم ہو کر چلے گئے۔ اللہ نہ کرے کہ آج کل کی PDM کو اب یہ بھی خیال آ جائے۔ اگلی ناقابل فراموش یاد ہے رئیس احمد جعفری کی، عنوان ہے ذہنیت کی پہچان۔ ستمبر 1942 میں پورے ہندوستان کی نظریں ماؤنٹ پلیزنٹ بمبئی کی طرف گئیں۔ تقریباً روزانہ خاص وقت پہ گاندھی جی قائد اعظم کے دولت کدہ پر جاتے، کچھ دیر ملاقات رہتی۔ قائد اعظم روزانہ کی گفتگو کو تحریر میں لا کے گاندھی جی کے دستخط لے لیتے تھے۔ یہ ان کی احتیاط کی مثال تھی، کیونکہ کانگریسی لیڈروں کی اور خصوصاً گاندھی جی کی یہ عادت تھی، بیان کے بعد اپنی جدا توضیح کرتے تھے۔ اور اس گفتگو کے دوران میں ایک دن گاندھی جی نے ہاتھ پھیلا کر قائد اعظم سے کہا، جناح صاحب میں تو بھیک مانگنے آیا ہوں، اس پر کوئی بھی ہوتا پگھل جاتا، مگر قائد اعظم نے فرمایا اس قسم کی باتوں کی ضرورت نہیں، آپ کچھ مجھ سے نہیں مانگ رہے ہیں، جو آپ مانگ رہے ہیں وہ قوم کا ہے اور میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ قائد اعظم ان کی ذہنیت سے خوب واقف تھے۔ گاندھی جی کے بارے میں کہا کرتے تھے، یہ بنیا مکار اور فریبی ہے، اس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ اسی طرح نہرو اور پٹیل کو ناقابل اصلاح کہا کرتے تھے۔ اگلا عنوان ہے سازش۔ لارڈ ڈیول وائس رائے ہند نے مسلم لیگ کی تجاویز ماننے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ مسٹر جناح نے ان کی جنگی سرگرمیوں میں ان سے اور ان کی حکومت سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
وائسرائے ایک جنگی کونسل بناتے ہیں اور اس کی ممبری کے لیے مسلم لیگ کی بعض سربر آوردہ شخصیتوں سر سکندر حیات خان وزیر پنجاب، مسٹر فضل الحق وزیر بنگال، سر سعد اللہ وزیر اعظم آسام، سر سلطان اور نواب صاحب چھتاری وغیرہ سے سازش کرتے ہیں اور انہیں ممبری پر راضی کر کے سرکاری اعلان کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ نظام دکن کا فرمان شائع ہوتا ہے جس کی روح سے نواب صاحب چھتاری کی وزارت عظمیٰ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ شاہی گیسٹ ہاؤس سے مسٹر جناح ایک بیان شائع کر کے وائسرائے کو ان کی کامیاب سازش پر مبارکباد دیتے ہیں اور مذکورہ تمام اصحاب کے مسلم لیگ سے اخراج کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اعلان سن کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ سکندر حیات اور فضل الحق، سعد اللہ، سلطان احمد اور چھتاری اگر مسلم لیگ سے نکال دیے گئے تو رہ کیا جائے گا؟ اٹھ گئے تو کیا تیری محفل میں رہ گیا؟ لیکن قائد اعظم اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ لوگ منتیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ فیصلہ واپس لے لیں، لیکن جناح کے نو کو یس میں کوئی بھی نہیں بدل سکا اور آخر کار سکندر حیات اور سعد اللہ اور چھتاری توبہ کر کے اپنے گناہ سے غائب ہوتے ہیں، باقی اپنے مسلک پر قائم رہتے ہیں اور ان کا جو حشر ہوا اسے کون نہیں جانتا۔ آج کل کے حالات سے بھی مماثلت ہے نا؟ لگتا ہے کہ آخر انسان کی فطرت میں اور خاص طور پہ سیاسی انسانوں کی فطرت میں بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں آئیں۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے قائد اعظم اور نوجوان۔ آخر میں قائد اعظم کے کوٹ سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ No nation can rise to the high of glory unless your women are side by side with you. We are victims of evil customs. It's a crime against humanity that our women are shut up within the four walls of the houses as prisoners. There is no sanctions anywhere for the deplorable condition in which our women have to live. آج کل عورتوں کو پارلیمنٹ میں دیکھ کر محمد علی جناح وہ اپریشیٹ کرتے کہ چلو تھوڑی سی ترقی تو ہوئی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ترقی ایک مارشاء اللہ کے دوران ہوئی اور وہ مارشاء اللہ جو تھا ڈیموکریسی میں چینج ہو گیا تھا۔ بعد میں جنرل مشرف کے زمانے میں انہوں نے عورتوں کے لیے 60 سیٹس جو ہیں پارلیمنٹ میں مقرر کر دی تھیں، جس کے بعد بہت سی عورتوں کو پارلیمنٹ میں جانے کا موقع ملا۔ اور یہ اگلا جو کال ہے یہ اور بھی انٹرسٹنگ ہے۔ You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion, caste or creed. It has nothing to do with the business of the state. Think about that and inshallah we will meet again. ہمارا email address ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. Allah Hafiz.